اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں دعا کو سننے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ تکمیل قرآن کی محفل میں حضرات جو آتے ہیں، مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ قبولیت والی گھڑی ہے، ہم اپنی باتیں اپنے اللہ سے پیش کریں۔ قرآن کی تکمیل کی محفل، رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی راتیں، اور خاص طور پر 27ویں رات اللہ تعالیٰ سے اپنی درخواستوں کو اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی باتوں کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری درخواستوں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ مائیں بہنیں بھی تکمیل قرآن کی محفل میں دور دراز سے بھی آتے ہیں، دوست بھی، مستورات بھی آتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ رمضان پورا تقریباً سلسلہ بیانات کا چلتا رہا۔ میں آج جو بات کروں گا صرف دعا کے بارے میں، تھوڑی سی مختصر سی بات ہوگی۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ دعا کا معنی ہے مانگنا، سوال کرنا، اپنے کو چھوٹا، اپنے کو گھٹیا سمجھ کر اعلیٰ اور بڑی ذات سے اور بڑی شان والی ذات سے درخواست پیش کرنا، اس کو کہا جاتا ہے دعا۔ آج کے اس دور کے اندر اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہر آدمی، آپ کہیں گے کہ جس کے پاس دولت ہے بڑے مزے کے ساتھ ہے، ان کا مزہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ڈی ایچ میں، انہوں نے کہا تعلق والے ہیں مفتی صاحب، 100 سے زیادہ قلعے ان کے ڈی ایچ اے اسکیم کے اندر آئے ہیں، اور 10 سے 15 کروڑ تک کے فوجیوں نے، ڈی ایچ والوں نے ان کو پیسے دیے ہیں۔ تو آپ ذرا حساب لگائیں کہ ان کے کتنے ارب روپے بنتے ہیں، اور ان کی پریشانیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بتانے لگے ساتھی کہ پریشانیوں کا عالم یہ ہے کہ آپ مفتی صاحب پوچھیں ہی نہ، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی پریشانیاں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ میں نے کیا کہا، دولت والا بھی پریشان ہے، بہت بڑی گاڑی پر بیٹھا آتا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، چھوٹی گاڑی والا بھی پریشان ہے۔ آپ جس کو ذرا سا بھی معلومات لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں ان پریشان کن حالات کے اندر بھی بڑے اطمینان والے اور پرسکون زندگی کے اندر ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان پریشانیوں سے اور ان دکھوں اور تکلیفوں بھری زندگی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے سچے مالک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں اور اپنی پریشانیوں اور مشکلوں کو ان کے سامنے حل کریں، اور وہی ساری پریشانیوں کو اور مشکلوں کو دور کرنے والے اور حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ میں نے کیا آپ سے عرض کیا کہ یہ محفل دعا کی محفل ہے، دعا کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے جتنے پیارے ہیں، جب ان کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ رجوع اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور انہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو اور مشکلوں کو دور کر دے۔ اللہ پھر ان کی دعاؤں کو سننے والے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر سورۃ انبیاء اور دیگر صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی انی حضرت نوح علیہ السلام ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کی یہ دعائیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت ایوب علیہ السلام و تسلیمات کی دعا
ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور مسنون دعائیں صبح و شام آپ جو پڑھتے تھے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے اللہ کے ان پیارے بندوں نے اپنی درخواستوں کو پیش کیا، اللہ نے ان کی پریشانیوں کو دور کیا اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ قبولیت دعا کے لیے ایک شرط ہے جو بہت مضبوط شرط ہے، وہ یہ کہ یہاں یقین ہو کہ میرا اللہ سنتا ہے اور میرا اللہ میری فریاد کو پہنچتا ہے اور میرے اللہ کے لیے میرے سوال کو پورا کرنے کے لیے کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ فیصلہ کریں گے تو میری بات کے بارے میں وہ کن کہیں گے تو وہ ہو جائے۔ بڑے وسیع خزانے ہیں ان کے، ایسی عجیب و غریب قسم کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات ہیں، عام روزمرہ زندگی کے اندر بڑا بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اتفاقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبولیت فرمائی اور اس طرح اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں موٹر سائیکل پر ایک آدمی جا رہا تھا، اس کا شاپر یہ سیبوں والا پھٹا، ایک سیب زمین پر گرا، لڑکتا ہوا روڈ پر ایک دور دوسری طرف ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کے پاس چلا گیا، اس نے پکڑا اور کھانے لگ گیا۔ یہ آدمی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا کہ سیب نہیں کھایا تھا، میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ یہ سیب کا موسم ہے، میں نے اللہ نہیں کھایا، مجھے سیب کھلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کی دعاؤں کی قبولیت فرماتے ہیں۔ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، شب قدر بھی یعنی 27ویں رات یہ قبولیت والی، تکمیل قرآن یہ قبولیت والی، رمضان اور اس کا آخری عشرہ یہ قبولیت والی چیزیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے جس طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا، وہ میرا اور آپ کا باپ ہے اور میری اور آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ اللہ کی قسم ان کی شب قدر بھی وہی ہے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت بھی وہی ہے، جو دعا ان کے وائے سے آئے گی قبولیت والی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ماں کی دعا کو رد نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ جو ان واسطوں کے ساتھ جو اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی دعائیں، جو اپنے والدین سے دعائیں لینے والے ہیں ان کی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرماتے ہیں۔ وہ آدمی بڑے خوش قسمت ہیں جن کی والدہ محترمہ ہے، اور وہ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے والد گرامی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا یہ غنیمت سمجھو، ہر وقت جہاں جانا ہے امی کے پاؤں پکڑو اور کہو میں جا رہا ہوں امی پیپر دینے کے لیے، میرے لیے دعا کر دینا، پھر دیکھا کہ نمبر کیسے ملتے ہیں۔ وہ بیچاری تکتی رہے اور تم چپکے سے چلے جاؤ اور امی کے ساتھ سلام بھی نہیں ہے، اور امی جو ہے اس کے ساتھ واپسی پر سلام بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ قبولیت دعا کی یعنی والدہ محترمہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اور والد گرامی جو ہے یہ بہت بڑا سبب ہے قبولیت دعا کے لیے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث غار، کہ 3 آدمی جا رہے تھے، بارش آئی، آندھی آئی تو ایک غار میں چلے گئے، اور پھر ایک بڑی چٹان اس غار کے منہ پر آئی اور اس کو بند کر دیا، موت ان کے سامنے، باہر آواز نہیں جاتی، آواز کا جانا تو کجا، باہر کی روشنائی اندر نہیں آتی۔ کہتے ہیں موت کو ہم نے سامنے دیکھ لیا کہ اب ہمارے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے، بس یہیں پڑے رہیں گے، بھوک پیاس کی وجہ سے جب ہمارا سانس ختم ہوگا ہم مر جائیں گے۔ جب کوئی آدمی مایوس ہوتا ہے تو پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی نہیں یہاں پہنچنے والا، لیکن وہ ذات جو ہے وہ پہنچنے والی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ، آسمانوں پر ہو، پہاڑوں پر ہو، زمین میں ہو، اور ذرہ کے برابر ہو، اللہ کی ذات اس کو لے آئے گی۔ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ
آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے بھی تھے اور میں جانور تھے میرے، میں باہر جاتا اور ان کو رات کو میں جانور لاتا، دودھ لاتا، سب سے پہلے میں اپنی امی اور ابو کو دودھ پلاتا تھا، اور بعد میں میرے گھر والے اور میرے بچے جو تھے ان کے لیے دودھ ہوتا تھا۔ اور کہا کہ اے میرے اللہ، ایک دن میں آیا تو کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، والدین سوئے ہوئے تھے، میں ساری رات دودھ کو پکڑا ہوا ہے، امی اٹھے گی تو اس کو دودھ دینا ہے، ابو اٹھے گا تو اس کو دودھ پلانا ہے، وہ اٹھے نہیں اور میں گیا نہیں، میں ساری رات کھڑا رہا اپنے والدین کے لیے۔ اے اللہ، اگر یہ میری نیکی آپ کے ہاں ہے تو اس پریشانی سے اور اس تنگی سے ہمیں نکال لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً قبولیت آئی، اور پتھر جو تھا وہ ہٹا، جس سے روشنائی آنے لگی اور جس کے ساتھ جو ہے ہوا آنے لگی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ باہر نکلتے پھر دوسروں نے اپنی اپنی دعاؤں کا تذکرہ کر دیا۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ بے غرض رشتہ والدین کا رشتہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط دعا جو ہے وہ والد گرامی کی دعا ہے، اور مضبوط دعا جو ہے وہ والدہ محترمہ کی دعا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک آدمی ملا، تو تعارف ہوا، اس نے کہا کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے تھے، مجھے میری امی نے ایک چائے والے ہوٹل پر لگا دیا، میں صبح جاتا تھا، ایک دن ساتھ ہی ورکشاپ تھی، گاڑی رکی، ایک صاحب آئے، ورکشاپ والے کو گاڑی دی، چیک اپ کرو، میں نے چائے پیش کی تو کہا بیٹا اسکول نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ابو نہیں ہے اور امی نے مجھے یہاں چھوڑا، کہا پڑھنا چاہتے ہو؟ میں کہا میرا دل چاہتا ہے۔ دکان والے سے پوچھا، اس نے کہا ان کو میں مہینہ 30 روپے دیتا ہوں، پرانی بات تھی، کہا میں 35 روپے منی آرڈر ہر مہینے تمہیں بھیجوں گا، 5 خود رکھ لینا، 30 ان کے گھر دے دینا، یہ بچے کو سکول داخل کرا دو، یہ لو پیسے کتابوں کے لیے۔ کہا میں میٹرک کیا، پھر کیا گریجویٹ کیا، پھر اللہ نے مجھے جاب دے دی اور میں اب بڑا آفیسر بن گیا ہوں، جہاز پر سفر کرتا ہوں، اب میں صرف اپنے بینک کے کام میں آیا ہوا ہوں، مجھے اللہ کی ذات نے یہ راحتیں دے دی۔ اور پھر کہنے لگا کہ یہ بھلا کیسے ہوا؟ اس دن میں جب آنے لگا نا تو امی نے وہ روٹی جو کپڑے میں لپیٹ کر دی دوپہر کو کھانے کے لیے، روٹی دی اور ساتھ کہا جا پترا اللہ تینوں بہو بنائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی ذات نے کیسا انتظام کیا، وہ گاڑی والا جب اس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تو ساتھ والا ورکشاپ کہتے ہیں بہت ہی گڈی تو ٹھیک ہے، پھر تھوڑی گڈی تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا یار کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی تھی، میں نے کہا چیک اپ کرا لوں۔ اللہ کی ذات اس طرح ماں کی دعا کے اندر اس نے طاقت اور قوت رکھی ہے، چلتی ہوئی گاڑی کو روک کر ورکشاپ میں، اور پھر اس کے ذریعے سے بچے کی تعلیم اور پھر اس کو اعلیٰ عہدہ اور اعلیٰ ڈگری، کہ ماں نے ایک سادہ سی ماں نے ایک جملہ بول دیا جا پترا اللہ تینوں بہو بنائے، اللہ کی ذات نے پھر اس کو عزتوں کے ساتھ نواز دیا۔ کیا تلاش کرتے ہو نوجوانوں؟ یہ دعائیں تمہارے گھر کے اندر ہیں، تمہاری والدہ کی شکل کے اندر اور تمہارے والد گرامی کی شکل کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھو اور فضل سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھو۔ ہمارے استاد مکرم مولانا تقی عثمانی صاحب، اللہ ان پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے والد گرامی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب بیمار تھے، جو ان کا کمرہ تھا ان کے ساتھ میرا کمرہ تھا، میں اپنا پڑھنے پڑھانے میں جب ضرورت ہوتی مجھے آواز دیتے تقی تو میں وہاں فوراً خدمت کے لیے پہنچ جاتا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے آفر کی کہ حضرت آپ کو حج بدل کرانا ہے، حج بدل سمجھتے ہو، کسی بزرگ نے حج نہیں کیا، کسی کو پیسے دیے، آپ ہماری طرف سے ہمارے بزرگ کی طرف سے حج کر لیں، اس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے حج کیا تھا لیکن 10 سال کا عرصہ گزر گیا، میں حرمین شریفین نہیں گیا تھا، اور بڑی بے قراری جب کسی نے کہا، اچانک کسی نے کہا کہ آپ کو ہم نے حج کرانا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے آواز آئے کہ اٹھو آپ نے حج کے لیے جانا ہے، تو آپ کیا تصور کریں خوشی کی کیا انتہا ہے۔
میں مدرسے میں گیا تو مجھے ایک صاحب ملے، یہاں خطیب رہ گئے ہیں، بہت پرانے، جو خواجہ صاحب جانتے ہو، حافظ اکبر صاحب۔ مجھے دارالفتاح میں مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر حافظ اکبر صاحب آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ فخری کہاں ہے، اور جب آئے اس کو کہنا مجھے ملنے۔ میں جا کر ملا، مجھے کہنے لگے فلاں حاجی صاحب نے کہا کہ تو اور وہ حج کا انتظام کرو، میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ حاجی ابراہیم صاحب کولے والے یہاں۔ آپ میں یہ بلا کب کی بات ہے؟ 88 کی بات ہے، 12 اور پھر 24 یعنی 36 سال ہو گئے۔ اللہ کی قسم آج بھی وہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ حج کا انتظام کریں، آپ کے لیے ہم حج کا خرچہ ہم اٹھائیں گے اور آپ حج پر جائیں۔ ایسی لذت اس پیغام کے اندر تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت کہتے 10 سال کا عرصہ تھا جب مجھے آفر آئی، ابا سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا تکی جاؤ ہماری خیر ہے۔ بھائیوں سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہم خدمت تقسیم کر لیں گے اور آپ جو ہے سفر کا انتظام کر لیں۔ کہتے میں نے سوچا اور استخارہ کیا۔ مجھے ابا نے پوچھا کہ تقی کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا میں نے یہ فیصلہ کیا میرا حج آپ ہی ہیں۔ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ میرا حج آپ ہی ہیں، میں نے آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے سفر پر نہیں جانا۔ ابا نے میری بات سنی تو کہا کہ میرا بھی یہی جی چاہتا تھا، تقی تم حرمین کے اتنے سفر کرو گے لوگ تم پر رشک کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک سال میں 10 دفعہ میں حرمین گیا۔ اسلامی تنظیمیں کسی کے صدر کسی کے رکن، اللہ کی ذات نے اس بہت بڑے رتبے کے ساتھ نوازا۔ کہتے ہیں مدینہ پاک میں تھا تو وہاں کے حرمین کے ائمہ اور مدینہ پاک کے قاضی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بخاری شریف کی کتاب القضاء کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو، اللہ کی ذات نے ایسی عزت دی کہ حرم کے ائمہ کو میں نے بخاری شریف کی کتاب القضاء کو پڑھایا۔ وہ کیا تھا؟ ابا کی خدمت تھی، اور ابا نے کہا تھا کہ اللہ تجھے اتنے سفر کرائے کہ لوگ حیران ہو جائیں کہ سال کے اندر اتنے زیادہ حرمین شریفین کے سفر ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ دعاؤں کی قبولیت والدین ہیں، اس دامن کو اور اس تیر کو مت بھولنا۔ اللہ کی قسم وہ تمہاری محنت سے نہیں ملے گا جو ان کی دعاؤں سے ملے گا۔ ان کے دل کو نہ دکھاؤ، ان سے دعاؤں لے لو۔ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کیا صرف زیارت کرو گے تو حج کا ثواب ملے گا، اور حج بھی کون سا مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ جن کے زندہ ہیں والدین اس کو غنیمت سمجھو۔ آپ آئے ہو نا دعا کے لیے، دعا آپ کی امی ہیں، دعا آپ کے ابو ہیں، یہ والدین تمہارے دعا ہیں۔ جب ان کی دعا ہوگی تو پرخلوص اور بے غرض قسم کی دعا اللہ تعالیٰ ان کے لیے فوراً قبولیت کے دروازے کھول دیں گے۔ ہائے نوجوانوں، ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں اور ہم کس طرح بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ بچا لے، یہ راستہ قبولیت والا ہے۔ آپ کہتے ہیں حصول جنت کے لیے ہم اعتکاف بیٹھے ہیں، اور جنت آپ کے پاس ہے، اس کو لو، وہ بہت دور ہے۔ جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو جو قریب ہے اس کو حاصل کرو، اور وہ جنت بھی ان کے طفیل اور ان کی خدمت سے وہ جنت بھی تمہیں ملے گی۔ یہ انہوں نے کہا ہے جن کے فرمان کے اندر سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہو اللہ کو راضی کرنا ہے، کہا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ پوچھا کہ جہاد پر جانا چاہتے ہو، امی کہاں ہیں؟ کہا گھر میں رو رہی تھی۔ کہا جاؤ، جا کر ان کے قدموں میں چمٹ جاؤ، وہی تمہارے لیے جنت ہے۔ جو کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس موقع پر سما لک الجنہ، وہاں تیرے لیے جنت ہے، ماں کے قدموں میں جا کر چمٹ جاؤ۔ خوش قسمت ہیں جن کا والد، اور خوش قسمت ہیں جن کی والدہ محترمہ زندہ ہے، اور بیچارے جو محروم ہیں میری ان سے درخواست ہے اپنے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اس کا ورد کرو۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کا ورد کرو۔ اللہ ان دعاؤں کی برکت سے
گئے ہوئے والدین اللہ ان کو راضی کرے گا اور ان کی وہاں پر رضا ہوگی، تمہارے کام یہاں پر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ قبولیت دعا کا بہت بڑا نسخہ ہے اور یہ ذریعہ ہے جس کو ہم بھول گئے اپنے والدین اور ان کا یہ جو دعا کی قبولیت کے بارے میں جو سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی تکمیل بھی ہے اور ساتھ ہی 27ویں شب بھی ہے۔ دعا کے بارے میں یہ مسلمان کا ہتھیار ہے، دعا مسلمان کا ہتھیار ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات کا خلاصہ، مخ العبادات، عبادات کا خلاصہ جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، جب کوئی مشکل پیش آئے تو ان سے درخواستیں رکھیں، اپنے والدین کو خوش کریں۔ یہ چیزیں جس طرح دعا سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کر لو، دعا سے پہلے کوئی نفل پڑھ لو، دعا سے پہلے امی کی خدمت کر لو، اپنے ابو کو راضی کر لو، پھر اپنے اللہ کے حضور آ جاؤ۔ وگرنہ میں نہیں بات کہتا، انہوں نے کہا ہے کہ شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی جو والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے، تابعداری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے۔ بچوں سے میں خاص طور پر کہتا ہوں، والدین کی شکایتیں ہمیں ان کے چہروں سے پتہ لگتا ہے وہ تم سے خوش نہیں ہیں۔ ان کو خوش کرو، کامیابیاں دنیا کے اندر بھی ہوں گی، اور ان کو خوش کرو، کامیابیاں آخرت کے اندر بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان ایسے ہی گزر جاتا ہے، لیکن اس دفعہ کو بہت جلدی ہی گزر گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات تھی۔ گزر تو آگے بھی جاتے ہی ہیں، لیکن اتنی جلدی نہیں جتنی جلدی اس دفعہ محسوس ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بہت شدت کے ساتھ جب میں دائیں طرف سلام پھیرتا تھا تو مجھے میرے بھائی، میرے دوست خواجہ بلو صاحب بہت یاد آتے تھے، بہت پیارے آدمی تھے۔ گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے اور اس سال بھی نہیں ہیں، اپنے اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو منور کر دے، ان کے بزرگوں کی قبر کو منور کر دے۔ بڑے پیارے ساتھی تھے، حج بھی کیا، سفر بھی کیا، کہتے ہیں نا سفر کیا کہ نہیں کیا، سفر بھی کیا۔ بڑا اونچا انسان تھا کردار کا اور اخلاق کا۔ آج اللہ نے پردہ فرمایا، اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے۔ ہمارا یہ پڑوس میں چودھری منیر تھا، اچانک بیچارہ بالکل ٹھیک آن کی آن کے اندر چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ اس کی غلطیاں معاف فرمائے اور بچوں کا مستقبل اللہ ٹھیک کر دے۔ اللہ ان کو سمجھ دے دے، اپنی والدہ کی خوب خدمت کریں اور اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اعظم بیگ صاحب ایک عرصے سے بیمار تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ بھائی شہزاد صاحب قریب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ بھائی وائس صاحب گوندل ہاسپٹل والے، ان کے چچا جان کا انتقال ہوا۔ اس سال ہمارے بڑے پیارے استاد مکرم، ہائے ہائے بڑے شفیق استاد تھے، مولانا تقی صاحب کے بڑے بھائی، ان کا نام تھا مولانا رفیع عثمانی صاحب۔ اس سال ان کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ سارے مرحومین، ہمارے بزرگ ہر ایک کا چہرہ سامنے ہے۔ خواجہ رفیق صاحب، یعنی بھائی محمود صاحب، عبد الکریم بھٹی صاحب، کیا سارے چہرے سامنے۔ خواجہ فیض الحسن صاحب، حافظ شریف الحسن صاحب، یہ ہمارے ساتھی تھے ساتھ والے۔ خواجہ شیخ صاحب، کیا تھا نام یہ ساتھ والا؟ ہاں شیخ لطیف صاحب، بڑے پیارے، بڑے سخت مزاج تھے، میرے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑا ڈرتے تھے مجھ سے۔ کوئی یار مفتی تو بڑا ایسا نہیں، جلدی جلدی وہ آئے، اچانک بیچارے چلے گئے۔ وہ بھی بڑے یاد آتے ہیں، کتنے ہی ہمارے دوست ہیں، نام نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے بعد کوئی بیٹیاں مائیں درخواست کہتی ہیں، بے اولاد ہیں، اللہ اولاد دے دے، نرینہ اولاد کی خواہش ہے۔ بچیاں کہتی ہیں کہ امتحان دیے ہم ٹاپ کریں، اللہ ان کو ٹاپ کرا دے۔ میں نے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر بننا۔ میں کہ اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، اور ڈاکٹر پیسے کے لیے نہیں، قوم کی خدمت کے لیے۔ پھر کوئی بیٹے ہیں کو کہتے ہیں عبداللہ بیٹا کام کاج اس کا چل جائے، والدین کی یہ دعا ہوتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسے ویسے جھگڑے لڑائیاں ہیں کہ اللہ محبتیں پیدا کر دے، کوئی ایسے سلسلے ہیں رزق کے لیے کوشش اور محنت ہے، لیکن اس کے لیے جس طرف جاتے ہیں کامیابی نہیں ملتی۔
اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دے۔ اب دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے، درخواستیں قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ قرآن مجید پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو قبول فرمائی۔ اللہ اس محفل کے اندر جو بات ہوئی، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو قدردان بنا دیجیے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، والدین کا تابع دار بنا دیجیے، والدین جو ہے اے اللہ ان سے دعائیں لینے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رمضان کا آخری عشرہ 27ویں رات اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ بچے اعتکاف میں ہیں، مسجد میں بھی آئے ہیں، اللہ نیک اور صالح بنائی، اللہ ان کی جوانی کی حفاظت فرمائی۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان بچوں کی دعائیں ہمارے حق کے اندر اللہ قبول فرما لے۔ ہمارے عزیز و اقربا جہاں بھی ہیں اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرمائی۔ باجی جان، میری ایک باجی جان بڑی میری مدینہ پاک میں ہیں، ان کا میسج آیا تھا، وہاں 2 میرے بھانجے ہیں، اللہ ان کے لیے ساری خوشیاں کا انتظام فرمائے۔ صحت کے ساتھ باجی جان کو لمبی زندگی دیجیے کہ بار بار وہ عمرہ کریں اور حرمین شریفین کے اندر لمبی زندگی گزاریں۔ اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرمائی۔ چھوٹی ایک بہن انگلینڈ میں ہے، بھائی صاحب بیچارے بیمار رہتے ہیں، اللہ صحت دے دے، اللہ خیریت اور عافیت فرما دے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دے دے۔ جتنے اور ہمارے عزیز ہیں، حمزہ اس کے بچے اور محلے کے کئی نوجوان ہیں، احمد ہے، انس ہے، علی ہے اور دیگر کئی نوجوان ہیں، اللہ جو بھی باہر ملکوں کے اندر ہمارے عزیز و اقربا اہل محلہ دوست احباب ہیں، اللہ سب کے لیے اپنی مہربانی نازل فرمائے۔ خواجہ سہیل صاحب ان کے 2 بھائی، اللہ ان کے لیے کرم اور فضل فرما دیجیے، ہر پریشانی سے ان کو بچا لینا، بچوں کی خوشیاں نصیب فرمانا، نیک اور صالح بچوں کو بنانا۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر قبول فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، عزیز و اقربا کی مغفرت فرما۔ بھائی واجد صاحب ان کے چچا جان، والد گرامی، بھائی شہزاد صاحب ان کی والدہ محترمہ، بھائی منیر صاحب، اعظم بیگ صاحب، جتنے لوگ فوت ہوئے قریب زمانے میں اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ بھائی طاہر، خواجہ طاہر الحسن صاحب اس کی مغفرت فرمائی، خواجہ فیضل الحسن صاحب، اے اللہ خالہ جان ان کی مغفرت فرمائی۔ ہمارے سارے بزرگ جو فوت ہوئے، محلے کے ساتھی، میرے بڑے پیارے ساتھی عبدالکریم بٹی صاحب، ہمارے دوستوں کے اندر، محسنوں کے اندر خواجہ رفیق صاحب، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ بھائی محمود صاحب، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ جو معاشی تنگیاں ہیں، رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ بیماریاں ہیں اللہ صحت و عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ذہنی طور پر پریشانی ہیں اللہ خوشحالی اور اے اللہ خوشیوں کا انتظام فرما دے، خوشحالی اور خوشی والی زندگی نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی اللہ زیارت نصیب فرما، اپنے عزیز و اقربا کی اللہ زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، فوت شدگان اے اللہ مغفرت فرمائی۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کے دشمنوں کو ناکام فرما، جتنی اس کی پریشانی ہے دور فرما، جتنی اس کی ضرورتیں ہیں خود کفیل بنا۔ مظلوم مسلمان اے اللہ فلسطین کے، ان کی مدد فرما، ظالم اسرائیل کو اے اللہ ناکام کر دے۔ اللہ ساری دعائیں قبول فرما لے، بچے اور بچیاں تعلیم میں ہیں اعلیٰ کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ تعلیم سے فارغ ہوئے تو رزق حلال کے دروازے کھول دے، شادیوں کے معاملات ہیں تو بہتر جوڑ کا انتظام کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد دے دے، نرینہ اولاد کی خواہش ہے اللہ نرینہ اولاد دے دے۔ چسٹ پرابلم ہے، دماغی تکلیف ہے، شوگر کنٹرول نہیں رہتی ہے، اے اللہ دل کا عارضہ ہے، اللہ کوئی تکلیف ہے لیکن اس کی خبر نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اللہ ساری بیماریوں سے ہمارے دوست احباب اور محسنین اے اللہ صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ خوشیوں کے ساتھ اے اللہ رمضان کی روانگی ہو اور عید خوشیوں والی ہے اللہ ہمیں نصیب ہو، اور پھر اس کے بعد کام کاج
اے اللہ خوب بہاریں کام کاج کی شروع ہو جائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہر نقصان تے اور حادثے سے بچا لینا، ہر ناگہانی بیماری اور موت سے اللہ بچا لینا، ہر پریشانی سے اللہ حفاظت فرمانا۔ جتنے ہمارے دوست ہیں اللہ نفرتیں، سیاست کو تو خدمت کہتے تھے، اب تو یہ مقابلہ ہو گیا اور ایک دوسرے کو نیچا کرنا ہو گیا اور ایک دوسرے کو تکلیف میں ڈالنا ہو گیا، جس کی طاقت دوسرے کو تکلیف میں جیل میں ڈال دو۔ اللہ اس روایت کو ختم کر دیجیے، ان کی آپس میں محبت پیدا کر دیجیے۔ اللہ ان لیڈروں اور ان قائدین اور جماعتی افرادوں کو اللہ آپس کے اندر حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ایک کر دیجیے، مل کر پریشانیوں سے ملک کو نکالنے کی اللہ ان کو توفیق دے دے۔ جو نوجوان بیچارے جانا چاہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اللہ ان کے لیے یہاں پر وافر رزق کا انتظام کر دے۔ اللہ یہاں اتنا انتظام کر کے باہر والے بھی یہاں آ جائیں۔ اے کریم یہاں پر دلوں کو لگا دیجیے اور یہاں پر ان کی ضروریات کا بہتر انتظام کر دیجیے۔ جو بیچارے باہر ہیں، کاغذوں کے مسائل ہیں اور کام کاج کے اندر رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کے لیے رزق طیب کا اور حلال کا انتظام فرما دیجیے۔ بھائی یہ طیب صاحب ان کی بیٹی بیچاری بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، صحت کے ساتھ اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما دے۔ اعتکاف جہاں بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں اس مسجد میں، اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ حرم کعبہ کے اندر ہیں، اللہ اعتکاف کو قبول فرما۔ اللہ خوشیوں کے ساتھ راحت کے ساتھ جینا نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ عنایت فرما، جو مانگا ہے اللہ وہ سب کچھ عنایت فرما دیجیے۔ کرم فضل تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آپ سے جو سوال کیے ہیں اللہ ہمیں وہ عنایت فرما۔ جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہے اللہ بچا لے۔ شرینی جن حضرات نے انتظام کیا بغیر کہے خود ہی اللہ ان کو جزا دے دے، ان کو ان کی بچوں کی خوشی نصیب فرما، اللہ ان کے بزرگوں کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے مال میں برکت فرما، اللہ ان کے بھائی چارے کے اندر محبت پیدا فرما، اللہ ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر قبول فرما۔ جتنے نمازی ساتھی سارا رمضان آتے رہے یا کبھی چھٹی بھی ہو گئی، مائیں بہنیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام کر دے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے بہت سارے ڈاکٹر ساتھی ہیں، بھائی آصف صاحب، ڈاکٹر آصف صاحب ہیں، اور پھر اس طرح ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، کچھ اور بھی ہیں، رمضان مبارک میں آتے رہے اور ہم ان کو گائے بگائے تکلیف بھی دیتے رہتے ہیں اور یہ بڑا تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بھائی واحد صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کتنے ہمارے محسنین ہیں، ان کو بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرمائی۔ اللہ جس بات کی طرف نوجوانوں کو اور بچوں کو توجہ دلائی اللہ اپنے ذہن میں ڈالی اور میں نے توجہ دلا دی، اے اللہ اس کی توجہ نصیب فرما دینا۔ بچوں کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، والدین کو دنیا کی ساری چیزوں سے بچوں کے لیے محبوب بنا دینا۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا